أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اب ان آیتوں کے تلاوت کے بعد اب آئیے ہم اس کے الفاظ و معانی اور ٹرانسلیشن پر غور کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں۔ ما خلقکم، ما یہ نافیہ ہے جو کہ لیسا کا عمل کرتا ہے اور اس کو ما الحجازیہ بھی کہتے ہیں۔ ما خلقکم، خلق یعنی پیدا کرنا، خلق یہ مصدر ہے خلق سے کیا ہے، یہ مصدر ہے۔ ما خلقکم، کم یہ ضمیر، ما خلقکم یعنی تم لوگوں کا پیدا کرنا نہیں ہے۔ ولا بعثکم، لا یہ کیا ہے، لا بھی حرف نفی ہے۔ بعث معنی ہوتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ ولا بعثکم، اور نہ ہی تم لوگوں کا دوبارہ پیدا کرنا، الا کنفس واحدہ، نفس معنی جان، جمع انفاس یا انفس، الا کنفس واحدہ یعنی الا کخلق نفس واحدہ یعنی سوائے ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح سے ہے، واحدہ ایک۔ تو آئیے اب اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم لوگوں کا پیدا کرنا اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے سوائے ایک جان کے پیدا کرنے کے اور ایک جان کے دوبارہ زندہ کرنے کے، یعنی اللہ رب العالمین پر یہ کام کافی آسان ہے اور وہ اس کو ایک سیکنڈ میں کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا معنی ہوا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کخلق نفس واحدہ فی اليسر والسہولہ، یعنی تم لوگوں کا پیدا کرنا اور تم لوگوں کا موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا نہیں ہے سوائے ایک جان کے پیدا کرنے کی طرح سے اور ایک جان کے موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کی طرح سے۔ ان اللہ سمیع بصیر، ان حرف المشبہ بالفعل جو کہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے، اور یہ جملہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتا ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ یہ مبتدا ہے اور سمیع بصیر جو ہے یہ خبر ہے ان کی۔ بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی ان اللہ سمیع باقوالکم وبصیر باعمالکم وسیجازیکم علیہا، یعنی اللہ رب العالمین تمہارے ہر ایک باتوں کو سننے والا ہے اور تمہارے ہر ایک کام کو دیکھنے والا ہے، اور وہ اس پر قیامت کے دن تم سارے لوگوں کو بدلہ دے گا۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ تو یہاں پر جو تھا ان اللہ سمیع، سمیع معنی کیا ہوتا ہے، یہ سمیع معنی ہوتا ہے سننے والا ہے، زیادہ سننے والا، یعنی فعیل کے وزن پر مبالغہ کے صیغہ۔ اسی طرح یعنی بصیر بھی ہے جو کہ اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ علم ترى یعنی علم تعلم، علم تفکر،
ان اللہ یولج اللیل، اولج یولج علاج کے معنی ہوتے داخل کرنا، ادخل یدخل ادخال. اللیل جمع لیالی رات، فی النہار نہار معنی دن ہوتا ہے، ویلج النہار فی اللیل. وسخر الشمس، سخر یسخر تسخیر کے معنی ہوتے تابع کرنا، پیروکار بنانا. یعنی اس کا دوسرا لفظ عربی میں آپ کہہ سکتے ہو ذلل یذلل تذلیل. الشمس، شمس معنی سورج، القمر چاند. کل یجری، یجری معنی مطلب دوڑنا، چکر لگانا. یدور، کل یدور، کل یجری یعنی کل یدور الی اجل مسمى یعنی الی وقت محدد. اجل معنی وقت، مسمى یعنی محدد او معین. وان اللہ بما تعملون خبیر، ان اللہ بما تعملون یعنی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے اللہ رب العالمین جو تم لوگ کرتے ہو. وَأَنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اب آئیے اس کا ہم اردو میں ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا اے دیکھنے والے، یا نہیں سوچا اے سوچنے والے کہ اللہ رب العالمین رات کو دن میں ڈالتا ہے اور دن کو رات میں ڈالتا ہے. وسخر الشمس، اور اسی نے سورج کو تابع بنایا اور چاند کو تابع بنایا. کل یجری، ہر ایک چکر لگاتا ہے، الی اجل مسمى ایک معینہ ٹائم تک. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے آگاہ ہے، باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. یعنی رات کو دن میں ڈالنا اور دن کو رات میں ڈالنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے چند ساعات کو، چند گھنٹوں کو دن میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ جو دن ہوتی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین دن کے چند ساعات کو لے لیتا ہے، چند گھنٹوں کو لے لیتا ہے اور اس کو رات میں ڈال دیتا ہے، تو رات جو ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹی ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طاقت اور اس کے طاقت پر مطلب دال ہیں اور وہی عظیم ہے. کل یجری لاجل الی اجل مسمى، ہر ایک چکر لگاتی ہے الی اجل مسمى ایک معینہ ٹائم تک. یعنی سورج اگتا ہے پھر ڈوبتا ہے، پھر اگتا ہے پھر ڈوبتا ہے، اسی طرح سے چاند پھر اگتا ہے پھر ڈوبتا ہے. تو یہ ایک اپنے معینہ ٹائم تک اپنے مدار پر وہ لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے باخبر ہے، آگاہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، ذَلِكَ ای وہ تمام ساری چیزیں، پیدا کرنا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اللہ رب العالمین کا ہر بات کو سننا اور ہر ایک چیز کو دیکھنا، رات کو دن میں ڈالنا اور دن کو رات میں ڈالنا، اور سورج چاند اور کو تابع بنانا، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، وہ یہ کہ یہ تمام چیزیں حق ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کو پریشانیوں میں آواز لگانی چاہیے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ الْحَقُّ، بے شک اللہ رب العالمین ہی حق ہے، اسی ہی کی عبادت ہونی چاہیے،
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور وہ لوگ اس کے علاوہ جس کو بھی عبادت کرتے ہیں یا اسے بلاتے ہیں تو وہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ رب العالمین ہی اعلیٰ و برتر ہے اپنے تمام مخلوقات سے، اور وہی سب سے عظیم ہے، وہی سب سے بڑا ہے اپنے مخلوقات میں سے، اور سارے لوگ اسی کے تابع ہیں، اور اللہ رب العالمین کسی کے تابع نہیں ہے۔ اس کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کی ہی پرستش ہونی چاہیے۔